آج اب ایونٹس ڈسکس یا مطلب کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اوبچری لکھنی ہے عدلیہ کی، بتائیں آپ۔ یہ 2024 کا جو سال ہے میرا خیال میں عدلیہ کے لحاظ سے تو بہت ہی مایوس کن رہا۔ جو عدلیہ کا کردار تھا، اور عدلیہ کا کردار صرف عدلیہ تک ہی نہیں ہے بلکہ اس نے ہیومن رائٹس، جو لوگوں کے حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس نے الیکشنز کو اگر لیں ہم، اس سال یہ الیکشنز کا سال بھی تھا، تو الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا اس حوالے سے عدلیہ ناکام ہوئی۔ عدلیہ نے ایک جو 40 سال پہلے ایک سابق وزیر اعظم تھا ان کے ساتھ اسی عدلیہ نے ایک جو جوڈیشل مرڈر کیا، اس کا تو انہوں نے مداوع کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، لیکن اسی عدلیہ اسی سال جب 8 فروری سے پہلے 3 جو ہے وہ 30 جنوری 31 جنوری اور 3 فروری 3 فیصلے ہوئے ایک سابق وزیر اعظم کے، اور ان 3 فیصلوں کے حوالے سے ان کے مخالفین بھی کہہ رہے تھے کہ یہ عدلیہ نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو اسی عدلیہ کی ناک کے نیچے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سے، تو انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو آج غلط ہو رہا ہے ہم نے کل ٹھیک کرنا ہے، ہم 40 سال پہلے والا ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر عدلیہ کو جو ہے وہ پوری عدلیہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم 13 جنوری کا فیصلہ جو تھا اس نے میرے خیال میں بنیاد رکھی سارے سٹرکچر کو ہلانے کی۔ 8 فروری جو الیکشن سے پہلے ہوا، پھر بعد میں جو کچھ ہوا، پھر لوگ آزاد ہو گئے۔ میرے خیال میں وہ 13 جنوری کا فیصلہ نہ ہوتا تو لوگ آزاد نہ ہوتے، جب لوگ آزاد نہ ہوتے تو ہمیں 12 جولائی بھی نہ دیکھنا پڑتا کہ مخصوص نشستیں کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے اور یہ کہہ رہے ہوتے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہ مانے۔ پھر ہم نے 21 اکتوبر جو دیکھا، یہ ساری بنیاد وہی تھی 13 جنوری کی۔ 21 اکتوبر سے پہلے ایک جو کچھ نشستیں ایسی تھیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ نے یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھرپور رول اور انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ دیں حکمران اتحاد کو، اور ان کی جو 2/3 میجارٹی ہے وہ اس طرح جو ہے پوری ہوئی اور انہوں نے پوری یہ کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک چیز اور، ملٹری کورٹس پہلی دفعہ، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس جو ہے پہلے سے کام کر رہی ہیں کہ ان کے ٹرائلز پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے بالکل ہوئے، اور انڈیویجولز کے ہوئے، ایک بندے کے ہوئے۔ یہاں پہ 104 پہلی دفعہ ٹرائل ہوئے، مطلب جو پیورلی جو ہے وہ سیولینز تھے، 2 ان میں جو ریٹائرڈ جو آرمی کے ریٹائرڈ تھے، باقی سارے سیولینز تھے۔ تو یہ بھی اسی 2024 میں ہم نے دیکھا، اور اس پر میں تو مور کہوں گا کیونکہ سپریم کورٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکی ان رائٹس کو جو سیولینز کے تھے، جو شہریوں کے سٹیزنز کے رائٹس تھے۔ بالکل سے وسیم صاحب، جو ثاقب صاحب نے بات کی بہت آبویسلی رپورٹ کارڈ تو ایکسٹینسو ہے، بٹ کئی دفعہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ 2024 میں کیا ہم عدلیہ کے رول پہ پہلے بات کریں یا قاضی فائز عیسیٰ کے رول پہ پہلے بات کریں؟ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہ ہوتے تو کیا ہم یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے؟ دیکھیے یہ اہم سوال ہے۔ جیسے اب ثاقب بشیر صاحب ایونٹس ڈسکس کر رہے تھے، تو جب ہم کسی بھی عدالتی سال کا اس کو ہم جج کرتے ہیں، اس کو ہم انالائز کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کا پیمانہ ہونا چاہیے، اور اس سے بہتر پیمانہ کیا ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایک تو اس کی کریڈیبلٹی عوام میں، کیا وہ سال کے آغاز پہ زیادہ تھی یا سال کے اختتام پہ زیادہ ہے، کم ہوئی ہے، یا پھر جو دوسرا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پیمانہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مختلف عالمی ادارے ہیں وہ جوڈیشری کی جو رینکنگ کرتے ہیں، حالیہ UNDP کی رپورٹ آئی دسمبر میں، اس کو ہم نے دیکھا کہ اب ہم رینک کر رہے ہیں 142 میں سے 120ویں نمبر پہ۔ تو چاہے عوام میں اس کی کریڈیبلٹی کو دیکھیں یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو دیکھیں، تو ان دونوں میں بڑا ہی تاریک سال ضرور رہا ہے۔ اور جو آپ نے پوچھا فرق ہو سکتا تھا، اور فرق میرے خیال میں ہوتا بھی اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوتے، کیونکہ اس کی جو ہمیں وجہ بعد میں 26ویں آئینی ترمیم میں نظر بھی آئی۔ ابھی ثاقب بشیر صاحب نے جس طرح سے 13 جنوری کے فیصلے کا حوالہ دیا، میرے خیال میں کہانی اس سے بھی قبل شروع ہوتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 15 دسمبر 2023 سے، کہ جب قاضی فائز عیسیٰ وہ جو RO کا معاملہ تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اسے انڈو کرتے ہیں، اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ROز اسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ماتحت جو بیوروکریسی ہے وہی انتخابات کروائے گی۔ اور اسی میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے جو اسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ بعد میں وزیر داخلہ بن گئے، اور جو چیف منسٹر تھے وہ بعد میں وزیر اعلیٰ۔ تو یہ سب ہم نے دیکھا، تو کہانی وہیں سے شروع ہوئی، اور اس میں بھرم بھی ٹوٹے بہت سارے، یعنی کہ فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہونا،
گزشتہ جب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ہم غالباً ہم نے وہ کام اب آ کے کیا ہے جو انگلینڈ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ وہ کنگ کے خلاف فیصلہ آیا کہیں 13ویں صدی میں, تو جا کے کنگ کو بتایا گیا کہ ججز نے آپ کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے, تو کنگ نے جا کر کہا کہ پھر جج کو بتاؤ کہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد بھی کر کے دکھائے. تو یہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ہم نے بھی ایسے ڈائلاگ سنے اس سال. اچھا, پھر ایک اور چیز جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے, ویری کوئکلی 30 سیکنڈز, ججز کے استعفے بھی اس سال آئے. مطلب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز آل آف دا سڈن, چلیں جسٹس مظاہر نقوی کی سمجھ آتی تھی کہ ان کے اوپر ایک ریفرنس چل رہا تھا, جسٹس اعجاز الاحسن, اس وقت تو 26ویں ترمیم کا تصور بھی نہیں تھا نا ابھی تک, اور انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا, وہ بھی آل آف دا سڈن استعفیٰ دے گئے اور تب سے اب تک خاموش ہیں. تو یہ ایک مایوس کن سال میرے خیال میں رہا.